السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ کے متعلق اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ CS619 فائنل پروجیکٹ میں 4 اسائنمنٹس ہوتے ہیں۔ جب آپ SRS اور ڈیزائن ڈاکومنٹ کو سکسیسفلی سبمٹ کر دیتے ہو تو جیسی ڈیزائن ڈاکومنٹ کا ڈیڈ لائن گزر جاتا ہے تو اس سے اگلے ہی دن ٹیسٹ فیز کا ڈیوریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اسی طرح اپنے LMS میں لاگ ان ہو کے CS619 کے پورشن میں جانا ہے جہاں پہ آپ کو مختلف اسائنمنٹس ملتی ہیں۔ تو اسی طرح ٹیسٹ فیز کے اکارڈنگ آپ نے یہی ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ کا یہ ٹیمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تو جیسی ڈیزائن ڈاکومنٹ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اگلے ہی دن آپ کا ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں اگر آپ اپنے ویو سے رجسٹرڈ ای میل ID کو چیک کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اپنے سپروائزر کی طرف سے ای میل آ چکا ہوگا اور وہ یہی بتاتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کا ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ سو کائنڈلی وہاں پہ اپنے LMS کو وزٹ کریں اور وہاں سے اپڈیٹڈ اسائنمنٹ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ تو اس اسائنمنٹ کا انٹرفیس اور ٹیمپلیٹ کچھ اسی طرح سے ہی ہوتا ہے جس طرح آپ ابھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ، لیکن یہ ہر اسٹوڈنٹ کا الگ ہوتا ہے کیونکہ مختلف قسم کے پروجیکٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ کا جون سا بھی پروجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ دیا جاتا ہے، لیکن تقریباً ٹیمپلیٹ اور کرائٹیریا پروسیجر سارا سیم ہی ہوتا ہے، جس میں آپ ابھی اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ ہے جو کہ مینڈیٹری ہے اس کو پاس کرنا، اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پورے پروجیکٹ میں اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ کسی بھی انسان کے جسم میں بیک بون کی ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ کو سبمٹ نہیں کر پاتے ٹائم پہ تو آپ کا پروجیکٹ کینسل ہو جاتا ہے اور آپ کو پھر 1 سال کے بعد مطلب 5th سیمسٹر سے یا BS والوں کے لیے 9th سیمسٹر سے نیا پروجیکٹ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ نیکسٹ سیمسٹر سے بھی پروجیکٹ پر سلیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور جب آپ ٹائم پہ ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ کو سبمٹ کر لیتے ہو تو اس کے ہفتہ 10 دن یا میکسیمم 15 دن کے بعد آپ کا ٹیسٹ فیز وائوا ہوتا ہے جس کو پاس کرنا بھی مینڈیٹری ہے۔ اگر اس میں بھی خدا نہ خواستہ کوئی فیل ہو جائے تو وہی سیناریو ہے کہ پھر آپ اپنے پروجیکٹ کو کیری نہیں کر سکتے اور آپ کو پھر 1 سال مزید لگانا ہوگا۔ تو کائنڈلی بی فوکسڈ اور خوب محنت کیجیے گا، اس میں ایسا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ٹول دیا گیا ہوا ہے اس میں آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں مختلف قسم کی GUIs یا انٹرفیسز وہ اگر آپ بنا سکتے ہیں اور اس کا آپ پراپر لنک کر سکتے ہیں اپنے بیک اینڈ پہ جو ڈیٹا بیس ہے، ہو سکتا ہے یا SQLite 3 ہوگا یا MySQL ہوگا، SQL سرور ہوگا، جون سا بھی آپ کو پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ٹول مطلب پروگرامنگ لینگویج یا ڈیٹا بیس منشن کیا ہوا ہوگا، اور اس میں اگر آپ اپنا ایک GUI بنا سکتے ہیں اور اس کو بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں تو آپ اسی لیے اس کو کور کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی خیال رکھیے گا کہ ٹیسٹ فیز کے لیے ڈیوریشن بھی بہت کم دیا ہوا ہوتا ہے، میکسیمم 15 to 20 ڈیز کا ڈیوریشن ہی ہوتا ہے، اور اس بار تو عید کی چھٹیاں بھی مڈ میں آنے والی ہیں تو یہ بھی ایک ایشو ہے، لیکن اگر آپ فوکس کر کے خوب محنت کریں گے تو انشاءاللہ ایزیلی کور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک آپ اپنے اسکرین پہ اس کا ٹیمپلیٹ دیکھ رہے ہیں، اسی قسم کا ایک اسائنمنٹ آپ کو اپلوڈ ملے گا اگر آپ اپنے LMS میں جا کے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تو اس میں یہی کچھ 1-2 لائن ہے کہ آپ نے یہ مینڈیٹری ہے اور اس میں آپ نے ایک GUI بنانا ہے، اور اس GUI کے تھرو آپ نے
مختلف آئٹمس کو یا امپلائیز کے ریکارڈ کو آپ نے ڈیٹا بیس کے اندر انسرٹ کرنا ہے، اس میں کچھ اپڈیٹس کرنی ہے، مطلب جو ریکارڈ پہلے سے موجود ہوگا اس میں اپڈیشن کرنی ہوگی، اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اگر مختلف ایک سے زیادہ ریکارڈ ہیں تو اس کا آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اس کا آپ پرنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ پرنٹ کے لیے آپ کے پاس چونکہ پرنٹر تو اویلیبل نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کسی بھی ٹیکسٹ فائل کو یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ پرنٹ بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کا ڈیٹا رائٹ ہو جائے گا ایک ٹیکسٹ فائل میں۔ تو یہی کچھ سیناریو ہوتے ہیں، کچھ فنکشنز ہوتے ہیں جو آپ نے اس ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ میں کمپلیٹ کرنی ہے۔ اور ٹول میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ یہ دکھائے گا یو کین چوز اینی آف دا فالوئنگ۔ تو چونکہ یہ تو پائتھن سے ریلیٹڈ ایک پروجیکٹ تھا، اس کا ٹیمپلیٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آپ کا اپنا جو پروجیکٹ ہوگا اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ دیا جاتا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ خاص مشکل ہے، بس صرف اس میں یہ ہے کہ آپ کو اسائنمنٹ آنا چاہیے، آپ نے تھوڑی بہت محنت کی ہو اور کوشش کریں کہ وقت پہ اس کو سبمٹ کر دیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ اس کو ٹائملی کمپلیٹ نہ بھی کر سکے تو بھی آئی اسٹرانگلی سجیسٹ کہ چاہے آپ اس کو انکمپلیٹ ہی کیوں نہ سبمٹ کر دیں، لیکن سبمٹ ضرور کر دیں، کیونکہ جب تک آپ کا ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ سبمٹ نہیں ہوگا تو آپ ٹیسٹ فیز وائوا دے نہیں سکتے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی بہت کمی رہتی بھی ہو تو بھی آپ اس کو سبمٹ کر لیں، کیونکہ نہ تو سپروائزر کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے اور نہ ویو والوں کے پاس کہ وہ آپ کے ٹیسٹ فیز کو وہ سارا کوڈنگ وہ کھول کے دیکھیں گے، اس کو چیک کریں گے، اس کے بعد آپ کا رزلٹ شو ہوگا۔ اس طرح بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک انٹری ٹکٹ ہے کہ آپ جب ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ سبمٹ کرتے ہیں تو آپ ٹیسٹ فیز وائوا کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں۔ باقی وہ چیکنگ سپروائزر اسی ٹائم کرتا ہے، کیونکہ وہی ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ جو آپ نے بنایا ہوتا ہے وہی ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ ٹیسٹ فیز وائوا کے ڈیوریشن میں آپ سے وہ پروگرام رن کیا جاتا ہے اور آپ سے اسی کے اکارڈنگ کچھ کویسچنس کیے جاتے ہیں۔ میں بھی آپ سے کوئی ریکارڈ وغیرہ انسرٹ کرنے کو کہہ دیتے ہیں یا اپڈیٹ کرنے کو کہتے ہیں اور کوڈنگ سے ریلیٹڈ ایک دو کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں، تو اسی ٹائم آپ کا ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ چیک بھی ہوتا ہے، اس میں وائوا بھی ہوتا ہے، اور اس ٹیسٹ فیز وائوا کے بعد ہی آپ کا ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ مارک ہوتا ہے اگر آپ کا اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو تو اس لیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بالکل بھی اس چیز کو نگلیکٹ کرنا ہے کہ ابھی اس میں کچھ چیزیں رہتی ہیں، یہ ہے فلانا، اور میں اس کو ٹائم پہ سبمٹ نہیں کر سکتا۔ تو میری کائنڈلی آپ کو یہ ایڈوائس ہے کہ آپ پہلے تو کوشش کیجئے کہ اس کو ٹائملی کمپلیٹ کر لیں، لیکن پھر بھی اگر کسی وجہ سے تھوڑی بہت کمی رہ بھی جائے تو آپ اس کو پھر بھی سبمٹ کر دیجئے گا، اور سبمیشن کے بعد بھی آپ کو پھر ہفتہ 10 دن مزید ملتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کا ٹیسٹ فیز وائوا اسکیجول نہیں آیا ہوتا تو آپ کے پاس دن ہوتے ہیں، آپ اس میں اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر ٹیسٹ فیز وائوا میں آپ نے اس کو پراپرلی رن کرنا ہوگا اور اس میں آپ کا ٹیسٹ فیز وائوا ہوگا۔ سو یہ کچھ ضروری باتیں تھی ٹیسٹ فیز وائوا سے اور ٹیسٹ فیز اسائنمنٹ سے متعلق جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ تو امید ہے اس سے آپ کو تھوڑی بہت ہیلپ ہو جائے گی، اور اللہ حافظ، السلام علیکم۔